کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں کامیاب نہ ہونا پھر آخر کار روگی بنا دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ کوشش کرنا کنٹرول کرنے کی، دوسرے کے نشے کو کنٹرول کرنے کی، بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں اتنا آگے بڑھ جانا اور اتنی انرجی خرچ کرنا، اتنی کوششیں کرنا، رونا دھونا، زور زبردستی کرنا، واویلا کرنا اور آخر کار پھر کامیاب نہ ہونا، تو اس سے روگی کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی جب انسان بے شمار کوششیں کرے اپنے کسی فیملی ممبر کو سدھارنے کی یا نشے سے دور کرنے کی اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ روگی کیوں ہوگا؟ وہ آپ کسی کو سدھارنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس دوران اپنی کیئر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ اپنی کیئر پھر بھی کر سکتے ہیں، اپنا کھانا پینا رہنا سہنا نارمل رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کسی کو سدھارنے میں کہ ساری رات اٹھ کے تو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو لوڈ ون ہے وہ نشہ تو نہیں کر رہا، رات کو غائب تو نہیں ہو گیا، اور سارے اس کے حالات، اس کی نبض چیک کرتے ہیں کہ زیادہ نشے میں تو نہیں ہے، کہیں بے ہوش تو نہیں ہے، اور اس دوران ان کی نیند خراب رہتی ہے کیونکہ وہ سکون سے سو نہیں سکتے، اور پھر منہ ماری بھی کرتے ہیں وہ کہ بھئی تمہیں کہا تھا یہ نہ کرنا اور تم پھر باہر چلے گئے، اور یہ پیسے کہاں چلے گئے، اور یہ چیزیں کہاں چلی گئیں، اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ خام خواہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے ذہنی سکون غارت ہونا، اور جب آخر کار یہ سب کچھ کر کے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا اور وہ نشہ نہیں چھوڑتا اور زیادہ لڑائی جھگڑے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے تو بندہ پھر روگی ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ آپ روگی ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کسی کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آگے سے رد عمل دیتا ہے، وہ آگے سے برا بھلا کہتا ہے کیونکہ وہ بدلنا نہیں چاہتا، تو آپ اس کا بازو مروڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے بھی جھگڑے گا اور ایسی باتیں آپ کو کہے گا جس سے کہ آپ دور ہٹ جائیں، ایسی سخت باتیں آپ کو کہے گا کہ آپ ذرا ڈسٹینس کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اور وہ آپ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی کو بدلنے کی یا سنوارنے کی یا سدھارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کوشش، لیکن اس طرح سے نہیں۔ پہلے تو نشے کی بیماری کو ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مستی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر معاشرے میں تو لوگ نشے کو بیماری تو نہیں سمجھتے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری عادت ہے، یہ خراب رویے ہیں، یہ بد کرداری ہے، یہ برے لوگوں کا کام ہے، لوگ ایسے سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ اگنورنس پائی جاتی ہے معاشرے میں اس بارے میں کہ نشہ ایک مکمل بیماری ہے۔ بیماری جو ہوتی ہے وہ ڈسکرائبیبل ہوتی ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، جبکہ کردار کی خرابی کا ایک پیٹرن نہیں ہوتا، ایک طریقہ کار نہیں ہوتا۔ بیماری ایک ڈسکرائبیبل چیز ہے جسے بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کئی بیماریوں کے بارے میں آپ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ان بیماریوں میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ جیسے ملیریا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ملیریا میں آپ کو پتہ ہے کہ سردی لگ کے کانپ کے بخار چڑھتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ملیریا۔ یا ٹی بی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کھانسی آتی ہے، بخار چڑھتا ہے، پھر بلغم آتی ہے، پھر بلغم میں خون آنے لگتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹی بی میں ہوتی ہیں۔ کرونا میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانسی آتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے، پھر یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ تو بیماری وہ ہوتی ہے جسے بیان کیا جا سکے، جس کی کہانی بیان کی جا سکے۔ تو آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ بیماریوں کو ہمیشہ بیان کیا جا سکتا ہے، ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ اس بیماری میں یوں ہوتا ہے۔
تو اسی طرح آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ نشے کی بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ بیماری ہے تو یہ ڈسکرائبیبل ہونی چاہیے. تو نشے کی بیماری میں سائن سمٹم کیا ہوتے ہیں؟ نشے کی بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ نشہ کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نشے کی بیماری ہے. بہت سارے لوگ نشہ بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی گزارتے رہتے ہیں. ان کو وہ سارے کام نہیں کرنے پڑتے جو نشے کے مریضوں کو کرنے پڑتے ہیں. تو نشہ کرنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ تو تقریباً نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی جو نشے کے مریضوں کے بارے میں کہی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ محض نشہ کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی نشے کا مریض ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ ملیریا ہوتا ہے تو پیچھے کوئی ایک مچھر کے کاٹنے کا واقعہ ہے، جبکہ پرانے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ملیریا کی بیماری ہے یہ گندی گیلی ہوا سے ہوتی ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کوئی ایک خاص مچھر ہوتا ہے انوفلیز اور اس کی ایک مادہ ہوتی ہے جو کاٹتی ہے تو ملیریا ہوتا ہے. اچھا، پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نشے کی بیماری کیسے ہوتی ہے. 1957 میں پتہ چلا اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا میں یہ بات بتانا شروع کی کہ نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے جس میں جسم کے اندر ایک ایسا نقص پڑ جاتا ہے کہ جس سے وہ نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. انسان نارملی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا نظام ہے کہ اگر وہ نشہ کرے تو وہ نشے سے مزہ اٹھا سکتا ہے اور انسان کے جسم میں وہ نظام موجود ہے. لیکن کچھ لوگوں کے جسم میں وہ نظام خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا جیسے اگر کسی کا معدہ کمزور ہو اور وہ کوئی ایسی مرغن غذا کھا لے اور اس کو وامٹنگ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کھانے کا نظام خراب ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بے انتہا کھا کے بھی بہت آرام سے ہضم کر لیتے ہیں تو ان کا معدے کا نظام ٹھیک تھا. تو یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جو خاص طور پر جگر جسے کہتے ہیں، لیور کہتے ہیں، جس میں اس کے اندر کوئی ایک پروسیسنگ ہے جو کہ درست ہونا ضروری ہے اگر کسی بندے نے نشہ کرنا ہے. اور نشہ کرتے کرتے کچھ لوگوں کے جگر میں یا لیور میں وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ اگر وہ نشہ کریں تو ان کو زیادہ مزہ نہیں آتا، ان کو پھر زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ نشہ کریں تو نشے کے کچھ منفی اثرات، کوئی سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے اس کی مت ماری جاتی ہے. جیسے شراب کے نشے میں جن لوگوں کے جسم میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر بات نہیں کر سکتے، وہ چل پھر نہیں سکتے اور ان کے جو حالات ہیں دیکھنے میں بہت خراب نظر آنے لگتے ہیں. چرس کے نشے میں بعض اوقات دماغی توازن پہ بہت برا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. آئس کے، کوکین کے نشے میں دماغ جو ہے وہ پیرانوئڈ ہو جاتا ہے، شکی، وہمی اور جھگڑالو ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے زہریلے مادے جسم میں بن رہے ہوتے ہیں جو کہ جسم کی خرابی کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں، اس میں نشے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اور یہ کوئی 10% لوگ ہوتے ہیں، نشہ کرنے والوں میں سے 90% لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ چرس پی رہے ہوں، چاہے وہ شراب پی رہے ہوں، چاہے وہ کوئی نشہ کر رہے ہوں. 90% لوگ نشہ کرنے کے لیے فٹ ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور 10% لوگ نشہ کرتے کرتے اس خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈیزیز کانسیپٹ کہتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ ملیریا ایک فیمیل مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو نشے کی بیماری جسم میں اس خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جو نشہ کرتے کرتے ابھر کر سامنے آتی ہے. لیکن اس کے پیچھے جینز ہوتی ہیں، جینز خاندانی نظام ہوتا ہے. جینز کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے خاندان میں جسم میں نشوں کا نظام طاقتور نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، اور اگر وہ نشہ کریں تو کچھ عرصے کے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ان کا جسم نشے کو مس مینج کرنے لگتا ہے، خرابی پیدا کرنے لگتا ہے
اور جو نشے کا نارمل اثر ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ نشہ نہیں کرتے تو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اگر وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کو مزہ نہیں آتا، اگر وہ دونوں صورتوں میں ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو فوری طور پر وڈرال ہوتا ہے، جسے تروڑک کہتے ہیں، اور وہ تکلیفیں ان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ دوبارہ نشہ کرو۔ جو نشہ کرتے ہیں جب، تو ان کو خاص مزہ نہیں آتا، جب خاص مزہ نہیں آتا تو پھر وہ زیادہ نشہ کرتے ہیں، جب زیادہ نشہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے، لیکن پھر زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور مت ماری جاتی ہے، اور ان کا حلیہ بھی دیکھنے میں تھوڑا خراب نظر آنے لگتا ہے، اور ان سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا، ان سے بات چیت بھی نہیں ہوتی، ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ حالانکہ نشہ کر کے لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، لیکن وہ نشہ کر کے ریلیکس نہیں ہوتے، بلکہ نشہ کر کے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ ان کو نشہ کرنے سے منع کرتے ہیں تو وہ پھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کس حد تک منع کرنا چاہیے کسی فیملی ممبر کو نشہ کرنے سے؟ کس حد تک منع کرنا چاہیے؟ کہ مار کھا لیں نشہ سے منع کرتے کرتے، یا اس سے پہلے رک جانا چاہیے؟ اپنی سیفٹی کو انشور کرنا چاہیے، اور جو نشہ کرتے کرتے دماغی توازن میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کون سی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو ان کو تو صحیح خاص پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو فیملی ممبرز ہیں، جو ہیلدی ممبرز ہیں، ان کو اپنی سیفٹی بنا کے رکھنی چاہیے یا روزانہ الجھ الجھ کر مار کھانی چاہیے؟ سیفٹی بنا کر رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا ہے تو گھروں میں عام بات ہے اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ایسے میں سب کا فرض ہے نا کہ وہ بات چیت احتیاط سے کریں اور ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کسی گھر میں کوئی بندہ جو گڑبڑ بھی کرتا ہے یا جس کے بیہیویئر خراب ہیں، وہ نشہ بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ گھر کے اثاثے بھی چوری کرتا ہے، اور جب گھر والے اس کو منع کرتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس جب ہوتا ہے تو پہلی کال کہاں جانی چاہیے؟ جی، پولیس کو جانی چاہیے۔ اور پولیس آ کے کیا کرے گی مجھے بتا دیں؟ سمجھاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی 15 کی کال جب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گرفتاری نہیں کرتے، ایف آئی آر درج نہیں کرتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ آتے ہیں اور آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وہ آ کے تو پہلے پوچھتے ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ ظاہر ہے 3 4 5 پولیس کے افسر اور ان کے سپاہی جب گھر آتے ہیں اور گھر کے بعد گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ تو آپ کا کیا حال ہے کہ آتے ہی وہ لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس بات پہ ہم نے کافی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو 15 کا نظام ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس والے آئیں گے۔ پولیس والے شریف لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے، پولیس والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی شرفاء سے پیسے مانگیں۔ جو گھروں میں 15 پہ کال کر کے بلا رہے ہیں تو ان سے پیسے نہیں مانگتے۔ پولیس والے پیسے مانگتے ہیں جو جوا کراتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے ہیں اور پھر سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ان سے پیسے مانگ لیتے ہیں، یا کوئی اور ناجائز دھندا کرتے ہیں تو پھر ان سے پیسے مانگ لیتے ہیں، منشیات کا دھندا کرتے ہیں تو ان سے پیسے مانگ لیتے ہیں۔ تو پولیس والوں کے لیے یہ جو ایک تاثر ہے ذہن میں، اس سے ہم اپنے آپ کو مدد سے محروم کر دیتے ہیں۔ 15 پہ کال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ کے کسی کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، قطعی نہیں ایسا ہوتا۔ صرف وہ آ کے تو ایک بندے کو جو کہ آپے سے باہر ہو رہا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ اور اس سے فرق پڑتا ہے، وہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، وہ آتے ہی کوئی برا بلا نہیں کہنا شروع کر دیتے، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا شروع کر دیتے، وہ ایک اچھے طریقے سے مسئلے کو
سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ان کا کام ہوتا ہے. پھر جا کے انہوں نے اس کی رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے کہ ہم گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور ہم نے یہ کر دیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے 15 پہ کال کرنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ گھروں میں مار پیٹ ہوتی ہے اور کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو مار رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو مار رہا ہے، تو عام طور پر لوگ پولیس کو کال کیوں نہیں کرتے؟ شیم کا مین ایشو، سب سے بڑا ایشو شیم کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پولیس کیا کہے گی، ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا. خاندانی معاملات میں باہر کے بندے کو دخل نہ دینے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ پولیس کو نہ بلائیں، کہ باہر کے لوگ دخل نہ دیں. اچھا اپنے بہن بھائیوں کو بلا سکتے ہیں؟ خاندانی معاملے میں خاندان والے کو بلا سکتے ہیں؟ تو خاندان والوں کو بھی نہیں بلاتے. یعنی جو خاندان والے لوگ ہیں آپ کے چچا، تایا، پھپھو، خالو، خالہ، ماموں، ان کو بھی نہیں بلاتے. تو وہ تو خاندان والے ہیں، تو خاندانی معاملات میں خاندان والوں کو بلا لینا چاہیے. نہیں، لڑائی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ان سے بھی چھپایا ہوتا ہے. وہ شیم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان والوں کو ہم بتائیں گے کہ ہمارا بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے. لوگ اپنے بچوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اول آیا ہے، اس کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سنانا آتا ہے. لوگ اپنے بچوں کے بارے میں اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں اور مونٹریال میں وہ فلاں جگہ پڑھتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ چرس پیتے ہیں، وہ پڑھائی نہیں کرتے اور وہ مار پٹائی کرتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کے بارے میں اچھی بات کرنا چاہتے ہیں. بچے ایک ایسا سرمایہ ہوتے ہیں والدین کا کہ جن کے بارے میں وہ فخر سے بات کر سکیں، اطمینان سے بات کر سکیں. اور اپنے رشتہ داروں کو یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک ہمسائے بھی تو ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہمسائے میں مار پٹائی ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپس کا معاملہ تب تک ہوتا ہے جب تک مار پٹائی نہیں ہوتی. دو بچے بھی آپس میں اگر بات چیت کر رہے ہوں تو والدین ان کے بات چیت میں دخل نہیں دیتے. لیکن جب وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر والدین چوکنا ہو جاتے ہیں. جب وہ ہاتھ اٹھانا شروع کرتے ہیں تو پھر والدین آگے بڑھ کے ان کو روک دیتے ہیں کہ یہ اب آپس کا معاملہ نہیں رہا، یہ معاملہ ہاتھ سے باہر ہو گیا ہے. تو کسی بندے کو دھمکی دینا، کسی بندے کو مار پٹائی کرنا، یہ آپس کا معاملہ نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں کہ ایک جو ریسورس اویلیبل ہے، فری کا ریسورس اویلیبل ہے، آپ کے ٹیکس سے پولیس کا نظام چلتا ہے، اور آپ کے دل میں پولیس کے لیے کوئی پازیٹیو امیج نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کوئی بہت نیگیٹو فورس ہے اور منفی کام کرتی ہے پولیس، تو پھر آپ ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے. آپ کی کچھ اور ریزرویشنز ہوں پولیس کے حوالے سے 15 کی کال کے حوالے سے؟ کیونکہ پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس کا آئی جی بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے، کہ اس کا جو بڑا افسر ہے وہ آئی جی ہوتا ہے. جی ہاں میں بتاتا ہوں. تو جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو آئی جی ہیں وہ میرے دوست ہیں، اور وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہم ویلے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں سونپتا، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی کام ہونا چاہیے ہمارے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ پولیس کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں؟ فری کی مدد ہے، اور اگر آپ 15 پہ کال کریں کہ جی میرا بیٹا میرے پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا میرا بھائی میرا مار پٹائی کر کے ہاتھ توڑ رہا ہے، یا کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں، تو پولیس آ کے اس کو سمجھا دے گی. اور کیا کرنا ہے؟ کسی بندے کو جب اپنے کیے کا منفی نتیجہ ملے گا، تکلیف ملے گی، جب وہ کسی کو مارے گا اور پولیس میں پکڑا جائے گا، تو جتنا بھی پولیس کا نظام ہے یا عدالتوں کا نظام ہے، یہ اسی بنیاد پہ چلتا ہے نا کہ جو بندہ غلط کام کرتا ہے یا اس کو جرمانہ ہوتا ہے، یا اس کو وارننگ ملتی ہے، یا اس کو سزا ہوتی ہے. تو یہ سارا نظام کیوں ہے
تاکہ وہ بندہ آئندہ یہ کام نہ کرے اور دوسرے بندے بھی یہ کام نہ کرے. دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کرنے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروانی ہو کرونا کی تو آپ کو شروع میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کراتے ہیں. تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیسے کراتے ہیں، تو پھر آپ کسی سے پوچھتے ہیں اور 2-3 لوگوں سے پوچھنے کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اپنے سیل فون سے اس نمبر پہ اپنا ایک پیغام بھیجتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ آ کے تو آپ اپنا ویکسینیشن کروا لیں. اگر آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہو تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. اگر آپ نے پاسپورٹ بنانا ہو تو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا اپنا ہی فیملی ممبر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو دنیا میں اس کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا ہے؟ اب یہ میری آپ کی بات نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے یا میری رائے کیا ہے، یہ ایک ایس او پی کیا ہے، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا ہے. مثال کے طور پر لنڈن میں کیا ہے اور جرمنی میں کیا ہے اور امریکہ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کیا ہے اور کینیڈا میں کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے. اس میں اب یہ فلسفی والی بات کوئی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے. اگر آپ کے گھر میں آگ لگے خدا نہ خواستہ تو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا ہے بتا دیجئے. جی بتائیے. سٹینڈرڈ فائر بریگیڈ کو آپ نے بلا لینا ہے اگر ایسا ہوا تو. اگر خدا نہ خواستہ رات کو دیوار پھاند کے چور ڈاکو آپ کے گھر کے اندر کود آئیں اور آپ کے بیڈ روم میں آپ کو پتہ چل جائے تو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا ہے؟ پولیس کو بلائیں گے، ہمسایوں کو کال کریں گے، سب کچھ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے نا. تو اس پہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آگ لگے تو بالٹیاں پانی کی پھینکنی چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ آگ لگے تو پھونکیں مارنی چاہیے تو پھونکوں سے تو یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بس پولیس کو بلائیں اور آپ کا مسئلہ حل، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نشے کا مریض ہے اور وہ گڑبڑ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو آپ اسے پہلے خود سے منع کر دیں کہ بھئی پلیز ایسے نہ کرو. اور اگر وہ نہیں باز آتا تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں پولیس کو رپورٹ دے دوں گی. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ سب کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو زندگی میں تھریٹ کرے یا پریشان کرے یا مار پٹائی کرے تو آپ نے اس کو کبھی بھی یہ دھمکی نہیں دینی کہ تم باز آ جاؤ نہیں تو ہم پولیس کو بلا لیں گے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بلا لینا ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ ہم بلا لیں گے تو وہ اس نے 2 مکے اور آپ کو ٹھوک دینے ہیں کیونکہ اس کا تو دماغ کام نہیں کر رہا. تو پھر جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس ہی آ کے کرے گی. لیکن جب پولیس آ کے یہ کام کر لے، اپنا سمجھا کے چلے جائے تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ چلے مسئلہ حل نہیں ہوا. اب آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ کوئی اگر نشے کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور علاج کہاں سے ہوتا ہے، تو یہ پتہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر علاج اور بیماری کی ساری باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ پرائمری کرونک النس ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو زندگی بھی کھو سکتی ہے. تو ایک بیماری ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بنیادی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ گوگل پہ جا کے. میرے خیال میں آپ سب کے پاس سمارٹ فون موجود ہے. اس ہال میں سوائے میرے معصوم مریضوں کے باقی ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، سمارٹ فون موجود ہے. صرف میرے مریضوں کے پاس نہیں ہے آج کل. جی آپ سمجھ گئے کہ سب کے پاس. آپ میں سے کوئی ہے جس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے؟ پیشنٹس کے علاوہ سب کے پاس سمارٹ فون موجود ہے. تو سمارٹ فون پہ ایک چھوٹا سا لفظ لکھ دیں اگر آپ کہ ایڈکشن کیا ہوتی ہے یا یہ کیا بیماری ہے، اس کا کیسے علاج کرتے ہیں. اگر آپ اردو میں لکھ دیں گے تو اردو میں جواب آ جائے گا، انگلش میں لکھیں گے تو انگلش میں جواب آ جائے گا. اور آپ کوئی بھی سوال در سوال کریں گے چپکے سے آپ کی پرائیویسی میں
آپ کے اپنے بیڈ روم میں، جب کہ کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوگا، رات کے 2 بجے کہ آپ اس بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کوشش کر دیکھی کہ اپنے سمارٹ فون پہ نشے کی بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کر؟ ویسے تو سبھی اسی طرح آئے تھے کہ میری کو ویڈیو دیکھی تو آ گئے، کسی سے سنا تو آ گئے، لیکن نارملی صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اکثر معلومات حاصل کرتے ہیں، جیسے کوئی ٹی وی پہ کوئی اداکار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تو ایک فیملی ممبر فوراً وہ اسمارٹ فون پہ اس کا نام لکھتا ہے تو اس کی ایج سامنے آ جاتی ہے، اس کے بارے میں اور باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور کوئی کھانا پکانے کی ترکیب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کھیر کیسے بناتے ہیں یا سموسے کیسے بناتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے آپ پتہ کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں ایک اتنا اہم مسئلہ ہے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں، جس سے کہ آپ کے گھر کا جو ایک آپ کا پیارا ہے وہ بھی تکلیف میں ہے اور آپ بھی تکلیف میں ہیں، تو کبھی خیال نہیں آیا کہ معلومات حاصل کریں، پتہ کریں؟ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتی، مجھے پتہ نہیں ہوتی۔ 17 سال کی عمر میں میری نظر خراب ہو گئی، یعنی میری دور کی نظر کمزور ہو گئی، اور نزدیک کی نظر جو ہے وہ ٹھیک تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی جو مجھے بعد میں پتہ چلی، یعنی اب پتہ چلی کہ میری نظر اس لیے دور کی کمزور ہو گئی تھی کہ میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، کیونکہ میں ایف ایس سی میں تھا، اور ایف ایس سی جسے پری میڈیکل کہا جاتا ہے اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، یہاں ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں تو وہ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ بس ہر وقت کتاب پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور ان کا دماغ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ مسلسل کتاب پہ نظر رکھتے ہیں تو ان کا دماغ ان کی نزدیک کی نظر جو ہے اس کو زیادہ استقامت دے دیتا ہے، اور دور کی نظر تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر انہیں کسی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دور کی نظر کمزور ہے۔ ایک دن میں اور میرے بڑے بھائی گھر کی چھت پہ کھڑے تھے، اور وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کہ وہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے اس گھر کے اوپر۔ تو میں نے کہا ہاں ہاں بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، جاؤ نظر چیک کراؤ جاتے۔ تو میں نے نظر چیک کرائی تو وہ دور کی نظر کمزور تھی، اور میری طرح بہت سارے لوگ جب نظر چیک کراتے ہیں اور وہ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اینک، اور اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو زیادہ تر لوگ، یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں جب ان کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے 17 18 19 20 سال کی عمر میں، تو وہ اینک لگوانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، جبکہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ ان کی نظر جو کمزور ہے یہ ایک ابتدائی کام ہے جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور آنکھ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیچیدہ نظام کے تحت کام کرتی ہے، جس میں آنکھ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن آنکھ کے پیچھے ایک لینز ہوتا ہے، لینز کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے جسے ریٹنا کہتے ہیں، اور ریٹنا کے پیچھے ایک آپٹک نرو ہوتی ہے جو کہ آنکھ سے دماغ کے پچھلے حصے کی طرف جا کے وہاں امیج پیدا کرتی ہے جو چیز آپ دیکھتے ہیں۔ اور جب کسی کو اینک لگ جاتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو بینائی کا نظام ہے وہ کمزور ہے، اور وہ خطرے میں ہے، اور وہ آپٹیملی فنکشن نہیں کر رہا۔ جب 40 سال مجھے اینک لگی رہی، مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے کہا کہ بس ٹھیک ٹھاک ہے، اینک سے کام چل رہا ہے، اور اینک کا نمبر شروع میں پہلے بڑھنا شروع ہوا اور اس کے بعد نمبر کم ہونا شروع ہوا، تو میں نے سمجھا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ اب میری نظر جو ہے ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن ایکچولی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا نمبر پہلے بڑھتا ہے اور پھر کم ہوتا ہے نمبر، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بینائی امپروو کر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں فردر مسائل اندر ہی اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کا نمبر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی آنکھ میں جو کیٹریکٹ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیٹریکٹ انسان کی آنکھ کے اندر کا جو لینز ہوتا ہے اس کے اندر ایک دھندلا پن آ جاتا ہے،
اور اس دھندلا پن کا کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپریشن کر کے تو اس لینس نکال کے تو مصنوعی لینس ڈال دیا جائے، جو لیٹسٹ علاج ہے۔ اور جب وہ مصنوعی لینس لگا دیا جاتا ہے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، جبکہ آنکھ میں کارنیا سے لے کے پیچھے لینس تک، اور لینس سے لے کے ریٹنا تک، اور ریٹنا سے پیچھے آپٹک نرو تک ساری چیزیں مسلسل متاثر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس چیز کی سامنے والی چیز متاثر ہے اس چیز کی پیچھے والی چیز بھی متاثر ہوگی۔ یعنی جو چیز نظر آتی ہے متاثرہ، کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نشے کے مریضوں میں آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور پھر جب آپ اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اور بہت سارے مسئلے نظر آتے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اینک لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے آنکھوں کا اندرونی معائنہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھوں کا ڈاکٹر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اس سے اینک کا نمبر لیں، آنکھوں کا ڈاکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کی پتلی کے اندر جھانک کے آپ کے ریٹنا کو دیکھ سکے، آپ کی آپٹک نرو کی کارکردگی کو دیکھ سکے اور بر وقت اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکے۔ میں بتاؤں، بہترین صحت کا حامل ہونے کے باوجود اور بہت خیال رکھنے کے باوجود مجھے یہ بات بالکل پتہ نہیں تھی کہ اگر مجھے اینک لگی ہوئی ہے پچھلے 50 سال سے تو مجھے ہر 6 مہینے بعد آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے پتلی کے اندر، پیوپل کے اندر کا معائنہ جو ہے وہ کرانا ضروری ہے، تاکہ بر وقت اگر کوئی چیز خراب ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ نہیں کیا تو اس کے بعد یکدم ریٹنل ڈٹیچمنٹ کا پرابلم ہوا۔ ریٹنل ڈٹیچمنٹ ایک سنجیدہ بیماری ہے آنکھ کی، جس کے لیے پھر آپریشن ہوتا ہے اور بہت تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپریشن کے بعد آنکھ میں آئل بھرا جاتا ہے، آپریشن کے بعد آپ دوسری طرف کروٹ لے کے نہیں سو سکتے، آپریشن کے بعد آپ سیدھا لیٹ کے نہیں سو سکتے، آپ کو نیم دراز ہو کے سونا پڑتا ہے، آپ کم از کم 3-4 مہینے سخت تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ریسنٹلی میں گزرا ہوں۔ لیکن الحمدللہ سارے معاملات آخرکار ٹھیک ہو گئے اور علاج مکمل ہو گیا اور مجھے میری تکلیف سے نجات ملی۔ لیکن اب جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ 2 ہفتے کے بعد آنا، تو میں بھلا کیا کہتا ہوں اس کو؟ میں کہتا ہوں ہفتے بعد ہی ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں فکر نہ کریں، 2 ہفتے کے بعد آئیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، مجھے آپ ہفتے بعد ہی آپ معائنہ میرا کریں، تاکہ میری صحت جو ہے اس کے لیے آپ کچھ فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور فالو اپ جو ہے تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں ضروری ہوتا ہے۔ تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز جن کا علاج نہ کیا جائے تو وہ فیٹل ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں اور ان ایس او پیز پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں اچھا لگے یا ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چونکہ ہماری تمنا ہے تو ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا۔ ہم اپنی سوچ سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے جب اس کو ہم فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اور لکیلی پہلے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا پتہ کرنا بڑا لمبا کام تھا، اب یہ 2 منٹ کی بات ہے۔ آپ کسی معاملے میں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اسمارٹ فون کا یوز کرتے ہیں، تو گھر سے ایک قدم نکالے بغیر آپ کو ساری معلومات آپ کے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، اور جتنی معلومات آپ چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ معلومات مل جاتی ہیں۔ ایک بات جو آج آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو بادر کرتی ہے، جب کوئی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، جب کوئی چیز آپ کو پریشانی دیتی ہے، اور جب کوئی مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گوگل پہ یا سفاری پہ یا کسی جگہ بھی آپ کویشچن لکھتے ہیں، اور یوٹیوب پہ کوئی کویشچن لکھتے ہیں جو آپ اپنی سمجھ کے مطابق لکھیں۔ جب بھی کوئی چیز ہمیں بادر کرتی ہے، کوئی مسئلہ ہمیں تنگ کرتا ہے، تب ہمیں ہمیشہ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سادہ لفظوں میں، کوئی اعلیٰ انگریزی لکھنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے من میں آتا ہے، جو سپیلنگ غلط لکھنے ہیں غلط لکھ دیں،
صحیح لکھنے ہیں صحیح لکھ دیں، اس کے باوجود معلومات آپ کے دروازے پہ پہنچ جائیں گی، اور پھر آپ فوکس کر لیں کہ آپ کو کس قسم کی معلومات چاہیے، اور آپ اچھی سے اچھی معلومات حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔